السلام علیکم. ایز پرومسڈ ہم پھر یہاں پہ آپ سے ملنے آ گئے ہیں ایک نئی ٹپ کے ساتھ. مجھے بہت سارے فیڈ بیک ملے ایسے، اور کچھ میری فرینڈز ہیں اور کچھ میرے ریلیٹیوز ہیں ایسے جو اس وقت اس نئے چینج کے حساب سے تھوڑا سا پریشان اس بارے میں بھی ہوئے ہیں کہ گھر میں جتنا بھی ماشاء اللہ گھر بڑا ان کو تھا کہ کوئی پرابلم نہیں تھی اسپیس کی، لیکن اب اچانک جو ہے وہ گھر چھوٹا ہو گیا ہے. اینڈ ظاہر ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں ہیں، پڑھائی ان کو بھی کرنی ہے، ورک فرام ہوم بھی چل رہا ہے، آپ کو بھی اپنی ایک اسپیس چاہیے. تو کیسے اس چیز کو ہینڈل کریں؟ تو بہت سے لوگوں کے یہ جو تھے چیلنجز ابھی ایک دم آ گئے ہیں. الحمدللہ ان مائی کیس بیکاز آئی بین ہوم اسکولنگ فار سو مینی ایئرس، تو میں نے تو اپنے گھر کا ایک جو ہے اسٹرکچر ہی اس طرح سے فار اس الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ ایک وے آف لائف ہے، اسی طرح سے ہی چل رہی ہے زندگی زمانے سے، تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. اینڈ آئی فیل ویری مطلب میں بہت زیادہ آپ لوگوں سے اس پہ ایمپتھائز کرتی ہوں کہ واقعی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے، اسپیشلی اس چیز سے بھی ریلیٹڈ تھا. تو مجھے کچھ آپ کو ٹپس دینی تھی جو میں نے شروع میں انیشلی جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے وہ کی تھی، اینڈ الحمدللہ اٹ واز ویری افیکٹیو. تو آئی ایم شیور یہ سارے جو ہے نا جواب آپ کو خود بھی مل جائیں گے، لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی اس طرف ذہن ہی نہیں گیا ہوتا، تو میں آپ کا ذہن اس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں جہاں نہیں گیا. فار ایگزامپل اب آپ کے سب کے اپنے گھر آپ کے حساب سے ہیں، اپارٹمنٹس ہوں گے یا گھر ہوگا تو اور سائز آف دا ہاؤس کہ وہ آپ کی فیملی کے حساب سے کس طرح ہوگا، چھوٹا ہے بڑا ہے. میں جو ٹپس دے رہی ہوں وہ آپ دیکھیے کہ آپ اس کو کس طرح سے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے حساب سے ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کس طرح اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ایک چیز جو مجھے بینگ اے پاکستانی آئی نو کہ ہم سب کے گھروں میں ایک کمرہ ہوتا ہے بڑا اسپیشل اور بڑا سجا ہوا جس میں مہمان آتے ہیں اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ کمرہ سب کے گھر میں ہے، چاہے چھوٹا بڑا یا جیسا بھی ہے، لیکن ہے ضرور. اینڈ آئی نو میں آپ کے گھر آئی نہیں ہوں لیکن مجھے پتہ ہے. تو اس کمرے کو ذرا فوکس کر لیجئے اس وقت، کیونکہ دیکھیں پچھلے 1 مہینے سے اس کمرے میں کوئی استعمال وہ نہیں ہوا، پتہ نہیں ڈسٹنگ بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس کمرے کو ذرا سا آج کل کے حساب سے ہم اس کو تھوڑا سا ری ماڈل کرتے ہیں. کوشش کریں کہ اگر فرنیچر موو کرنا ہے تو موو کر لیں ٹو کریٹ دا اسپیس دیٹ یو نیڈ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے نا، اس وقت نیڈ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہم جو ہے نیڈ کے حساب سے چلیں گے. ہمارا گھر جس طرح ہے اور جیسا ہم چاہتے ہیں اور وہ وانٹ والی چیز نہیں ہو رہی ہے اس وقت، نیڈ والی چیز ہو رہی ہے. تو اپنا فوکس اس پہ رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ وہ جو ایکسٹرا اسپیسز گھر میں ہیں ان کو کس طرح سے ہم ریکریٹ کر سکتے ہیں ٹو بی مور افیکٹو فار جو آج کل کا دور ہے نا. جیسے اب ہسبینڈز اگر جن کے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں ان کو بھی ایک ہونا چاہیے، ان کو کالز کرنی ہے یا ان کو اپنی میٹنگز کرنی ہے، تو ان کو وہ اسپیس دے دیں جو سب سے ہی زیادہ الگ ہو، جس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو بچوں کے آنے کا، کہ اگر وہ میٹنگ کر رہے ہیں کوئی تو کوئی بچے نہ آئیں، اور ایسی جگہ ہو ذرا کہ وہاں آوازیں بھی زیادہ نہ آئیں. اگین جیسا میں نے آپ لوگوں کو آن لائن سیفٹی کے اوپر بتایا تھا کہ ہیڈ سیٹس وغیرہ تو آپ نے کر لیے ہوں گے، لیکن اگین اسپیس اینڈ کتنا وہ ضروری ہے، اگین وہ آپ کو خود ہی دیکھنا ہے کہ بچے اگر بڑے ہیں ان کو کتنی پرائیویسی چاہیے، چھوٹے بچے ہیں تو اس کمرے پہ آ جائیے جو بالکل یوز نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے گھر کو تھوڑا سا ری ماڈیفائی کریں گے اس حساب سے جو آج کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور انشاءاللہ جب سب کچھ نارمل ہو جائے گا تو پھر آپ دوبارہ سے کر لیجیے گا. لیکن اس وقت اگر کچھ سامان سائڈ میں کرنا پڑ جائے یا اسٹور میں رکھوانا پڑ جائے تو پلیز ڈو اٹ، کیونکہ لک ایٹ واٹ یو نیڈ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ اب آپ نے اپنے ڈرائنگ رومس کو پلیز جائیں اور چیک کریں، اور مجھے اگر آپ کو کوئی ٹپس چاہیے تو آپ مجھے پکچرز بھیج سکتے ہیں. آئی کین مے بی آئی ٹرائی مائی بیسٹ انشاء اللہ کہ میں آپ کو اس پہ ایڈوائز کر دوں.
میں نے اپنے اتنے سالوں میں بہت کم اسپیس میں بھی زیادہ اسپیس میں بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں، تو مے بی آئی کین ہیلپ یو ود دیٹ. اچھا، دوسرا یہ کہ اگر آپ کا گھر ہے اینڈ اٹ ہیز لیئرس، یعنی کہ آپ فرسٹ فلور ہے، دوسرا فلور ہے، تو کوشش کریں کہ جو بڑے بچے ہیں یا ہسبینڈز ہیں ان کو اوپر، سب سے اوپر والے اس پہ رکھیں، تاکہ جو نیچے جو کچن اور بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کموشن اگر ہو رہا ہے یا کوئی ڈسٹربنس ہے تو وہ نیچے فلورس پہ رہے. کچن میں زیادہ تر لوگوں کے پاس ٹیبل ہوتی ہے، اگر کچن میں جگہ ہو تو چھوٹی بڑی یا جیسی بھی، یا کچن سے کنیکٹڈ ڈائننگ روم ہوتا ہے جہاں ٹیبل ہوتی ہے. جب آپ کھانا بنا رہی ہیں یا افطار کی تیاری کر رہی ہیں یا جو بھی آپ کچن میں ہیں اور آپ کے بچے اس وقت وہ والا کام کر رہے ہیں جس میں وہ انٹرنیٹ پہ نہیں ہیں یا ان کو ایز سچ وہ کلاس نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کو کام کرنا ہے وچ ریکوائرز کہ آپ ان کے ساتھ ہوں، تو پلیز موو دیم اراؤنڈ. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اس کمرے میں اس ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے وہ پڑھیں گے، اسکول ہوگا ورنہ وہاں سے ہٹ جائیں گے تو اسکول نہیں ہوگا. ایسا نہیں کریں. اٹ ول ایکچولی وہ ان کو بھی تھوڑا سا اسٹریس کرے گا اور آپ کو بھی. اگین میں اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ جگہ جو ہے نا، ہر چیز کی جگہ ہونی چاہیے، جیسے پڑھائی کی جگہ ہے، کتابوں کی جگہ ہے، یہ ہے، لیکن جہاں ضروری ہے اور اگر آپ کام کر رہی ہیں اور بچے کو کوئی کام کروا رہی ہیں ساتھ ساتھ، تو اس کو اپنے ساتھ لے آئیں کچن میں. ہی شوڈ فیل کہ یہ جو ہے نا، دیر آر نو ویز آؤٹ ان دس. ٹھیک ہے، آپ جیسے بھی ہوں گی، جو بھی کر رہی ہوں گی، آپ اس کو دیکھ رہی ہوں گی، تو بچے بھی بہت جلدی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. اگر ممی کو کھانا بھی بنانا ہے تو ممی ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گی کچن میں، اگر بٹھا کے کرنے والا کام ہے. اگر اس کو چھوڑ سکتی ہیں تو بے شک اس کو کمرے میں چھوڑیں جہاں پہ بھی وہ کر رہا ہے. اس سے آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا، اس سے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اب میں یا تو کھانا جل جائے گا یا کام ختم ہو جائے گا. مطلب ڈونٹ ہیو دوز کائنڈ آف ایسے والے آپشنز جو کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی چیز گڑبڑ ہو. تو اگین یہ چھوٹی سی ٹپ جو مجھے آپ کو آج دینی تھی وہ یہی کہ ہاؤ یو کین ریکریٹ، ری ماڈل، تھوڑا سا ماڈیفائی کریں اپنے گھر کو، دیکھیں کیا چیز کہاں سے موو ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہم اس کو ٹیبل بنا سکتے ہیں پڑھائی کے لیے. جو ہم نے اتنی چیزیں اس پہ ڈیکوریٹ کی ہیں ہٹا دیں، وہ اس کو یوز میں لے آئیے. ٹھیک ہے نا، اس کو ہر طریقے سے اس کو دیکھیے. اچھا، چیئرز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. بچوں کو میک شیور کہ دے آر سٹنگ آن اے کمفرٹیبل چیئر جس میں ان کی بیک اسٹریٹ ہو. اگر وہ زیادہ دیر تک بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو کہ ان کو کوئی بیک کا پرابلم یا گردن میں درد وغیرہ کا پرابلم کوئی ہو. تو یہ ذرا چیزیں ضرور دیکھیں. اسٹڈی ٹیبلز امیزنگ، بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اگر 4 بچے ہیں اور آپ کے گھر میں ایک ہی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ باقی بچے کہاں پڑھیں. آپ دیکھیے، آئی ایم پریٹی شیور کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بہت اچھی طرح سے جگہیں جو ہیں ڈسکور آپ کر لیں گی. اگر آپ کے پاس باہر لان ہے اور اگر وہاں پہ 2 ٹیبل ہے اور وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے تو وائی ڈونٹ یو یوز دیٹ. آئی مین تھوڑا سا ریفریش ہو جاتے ہیں بچے. اگر چلو آج ہم میتھ جو ہے نا لے کے آؤ بک، ہم باہر بیٹھ کے پڑھیں گے یا بیلکنی میں یا چھت پہ، تو move them around and make it nice and interesting. کبھی کبھی فریش ایئر میں بیٹھ کے یا چڑیوں کی آوازوں کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھائی کرنے میں ایک الگ فریشنس ہوتی ہے، ڈپینڈنگ آن اگین واٹ دے آر ڈوئنگ. تو آئی لیو اٹ ٹو یو کہ آپ اس چیز کو دیکھیں گی اور اس کے اوپر ذرا سا دھیان دیں گی اور انشاءاللہ اس کو اپنے حساب سے اس کو بیسٹ اپلائی کر سکیں گی. اگر آپ کو اگین کوئی ٹپس چاہیے ایکسکلوسیولی جو آپ کو اپنے لیے، آپ کے بچوں کے اور فیملی کے سائز کے حساب سے، تو پلیز ڈو رائٹ ٹو اس، پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ. میں یہاں پہ صرف اور صرف آپ کی آج کل کے چیلنجز کو ایڈریس کرنے آئی ہوں. میرا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے. سو آئی ایم اونلی ہیئر فار یو. تو پلیز اگر آپ کو کوئی ایسی کوئی انفارمیشن یا ایسی کوئی ٹپس چاہیے ہوں اور ایڈوائس چاہیے ہو تو پلیز ڈو لیٹ می نو. اگین یو کین رائٹ ٹو اس آن آر فیس بک پیج اور انسٹاگرام اور یوٹیوب، وچ ایور یو پریفر. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جلد ود آر نیکسٹ ٹاپک.